بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کہ انسان کی تخلیق اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن عبادت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان صبح سے لے کر شام تک اور بچپن سے لے کر مرنے تک فقط اللہ کی عبادت ہی کرتا رہے؟ اور اگر یہی مقصد ہے تو پھر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خواہشات اور طرح طرح کی ضروریات اور حاجات کیوں رکھی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنے اوقات فارغ کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بنیادی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے تقدس کے استحضار کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ذلت و پستی اختیار کرنا یہ عبادت کا اصل مفہوم ہے، اور اسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بنیادی احکام ہم پر فرض کیے ہیں، جن کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ تو یہ جو عبادت کا اصل مفہوم ہے، اس عبادت کے اصل مفہوم کا مکمل پیکر ہے، یعنی اس کا اظہار انسان کی عبدیت کا اور بندگی کا مکمل طور پر اظہار اگر ہوتا ہے تو وہ ان عبادات کے ذریعے ہوتا ہے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو یہ تو عبادت کا اولین درجہ ہے، اور یہ عبادات کے مظہر کامل ہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی کامل اور مکمل عبادت ہو نہیں سکتی۔ لیکن عبادت میں اس کے علاوہ وہ تمام اعمال داخل ہو جاتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق کرے، یعنی ہر وہ کام کہ جس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور خوشنودی ہو، اور وہ کام اس طریقے کے مطابق کیا جائے جو اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، تو انسان کا پھر ہر کام عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب انسان چاہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کما رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، کھیتی باڑی کر رہا ہو، یا اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کھائے پیے، قضائے حاجت کرے، سوئے جاگے اور تفریح کرے اور نکاح کرے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اعمال جس میں انسان کی ضروریات بھی داخل ہیں اور انسان کی جائز خواہشات بھی داخل ہیں، ان تمام کاموں کو بھی انسان اگر ان 2 شرطوں کے ساتھ ایمان لانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کام کرے اور اس طریقے کے مطابق کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ عبادت کا تعلق فقط نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر عمل، اس کی جوانی سے لے کر اس کے مرنے تک، اور اس کا اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہو یا بنیادی ضروریات کے علاوہ جو تفریح وغیرہ کے کام ہیں، وہ سب کام اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر اس میں ان 2 باتوں کی رعایت کی جائے کہ وہ صحیح نیت کے ساتھ کرے اور صحیح طریقے سے کرے،
تو یہ سب کام عبادات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کی تخلیق کا اور اس کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کہ وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت کے یہ 2 درجے ہیں یا عبادت کا یہ وسیع مفہوم ہے۔